بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایسا علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اس کے ہاں کمی نہیں آنے دیتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات کا ترجمہ اور تشریح: پہلا لفظ جو ہے وہ ہے دیار۔ دیار دار کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے محل سکونت، یعنی گھر، بستی۔ دوسرا کلمہ ہے تظاہرون، اس کا معنی ہوتا ہے تعاون کرنا، مدد کرنا۔ اگلا کلمہ ہے اسم، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ۔ عدوان، عدوان معنی ہوتا ہے زیادتی، ظلم پیشہ ہونا۔ اسرا، اسیر کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ اسرا بھی جمع ہے، یعنی اسرا اسیر کی جمع ہے۔ تفادوہم، تفادی فدیہ ادا کرنا۔ فدیہ وہ مال ہے جو قیدی کو چھڑانے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اور آخری کلمہ جو ہے وہ ہے خزیون۔ خزیون کا معنی ہوتا ہے رسوائی۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس عہد و پیمان کے باوجود یہ لوگ اپنے ہی افراد کا خون بہاتے، انہیں بے گھر کرتے اور غیر انسانی عمل کے لیے غیروں سے مدد بھی حاصل کرتے تھے۔ عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، ان کے دو بڑے قبائل، ایک بنی نذیر اور ایک بنی قریظہ، یہ دو بڑے قبائل تھے، اور دوسری طرف اوس اور خزرج، یہ مشرکین کے دو بڑے قبائل تھے۔ یہودی جب آپس میں لڑتے تو مشرکین سے مدد لیتے تھے، اور جب کوئی یہودی دوسرے فریق کے اتحادی مشرکین کا اسیر بن جاتا تو یہ فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے تھے۔ تو ارشاد ہوا آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب خدا کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے
کفر اختیار کرتے ہو، یعنی تم قتل و غارت اور اپنوں کو بے گھر کرتے وقت احکام خدا کو پسے پشت ڈال دیتے ہو، اور جب وہ قیدی ہو کر ہو جاتے ہیں، لیکن جب فدیہ دے کر اسیروں کو چھڑانے کی نوبت آتی ہے، ان کو فدیہ دے کے گھر لے آتے ہو، اور جب وہ چھڑانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت تم حکم خدا کا حوالہ دیتے ہو۔ یہ کتنی غیر معقول روش ہے۔ یہ روش اگر دیکھا جائے تو یہ روش ایک حد تک مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے کہ بعض مقامات پر قرآن کے صریح احکام کی خلاف ورزی کرنے میں تأمل نہیں کرتے، اور بعض کم اہمیت کے حامل مقامات پر قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ باہمی جنگ و جدل، دوسروں کی حق تلفی، میثاق خداوندی سے انحراف آخر کار دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ان آیات میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں اور قابل فکر ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ آسمانی ادیان کی بنیادی تعلیمات یکساں اور ہم آہنگ ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حسن گفتار کو اپنا شعور بنا لیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ نہ دیں۔ گالی گلوچ دینا قرآن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ والدین کے علاوہ قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان کے باوجود اکثر اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے عہد خداوندی کو پامال کر دیا۔ اگلا جو قابل غور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ رواداری کا فقدان دنیاوی ذلت کا موجب بنتا ہے۔ اور آخری نکتہ اس میں یہ ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کا عذاب قابل تخفیف نہیں ہوگا۔ اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی جس میں یہ ترجیح ہو کہ دنیا کو ترجیح دی جائے اور آخرت کو اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھا جائے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان تمام آیات قرآنی میں تدبر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔